والدہ کی تدفین میں شرکت کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیے گئے۔ 2 دسمبر تک دونوں لیگی رہنما جیل سے باہر رہیں گے۔ دونوں باپ بیٹے جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ لندن میں بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ میں نواز شریف، حسین، حسن، اسحاق ڈار کی شرکت۔ میت کل صبح 6 بجے لاہور پہنچ جائے گی۔ جاتی عمرہ میں نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے شہباز شریف اور حمزہ کی پیرول پر رہائی کو غیر معمولی ریلیف قرار دے دیا۔ بولے میت آنے سے 1 دن پہلے پیرول پر رہائی کی خواہش قیدیوں کی ہی تھی۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے بڑا بیٹا، پوتے اور نواسے اپنی سیاہ کاریوں کے باعث جنازے میں شرکت نہیں کر رہے۔ لیگی قیادت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ لیگی رہنماؤں کو غم کے موقع پر سیاست سے گریز کا مشورہ۔ کہ جو ان کے ذاتی کوک ہیں وہ بھی ان کے بیانیے کو پھر مسترد کر چکے ہیں، جو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے چوہوں والا کھانا ملتا رہا تو وہ تو گھر سے آتا تھا۔ تو محترمہ آپ اپنی انگلیاں اپنے کچن کی طرف اٹھائیں۔ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والی راج کماری نے تو جیل کا ایک دانہ تک نہیں کھایا۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان کا موقف۔ بولی مریم نواز کے لیے جیل میں کھانا گھر سے آتا تھا، ان کو انگلیاں اپنے ہی باورچی پر اٹھانی چاہیے۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان بولے کہ بیگم صفدر نے VVIP جیل کاٹی، کافی، سینڈوچ اور چائے تک خود بناتی تھیں۔ 3 دن عام قیدی کی طرح جیل کاٹے تو انہیں نانی یاد آ جائیں۔ وہاں سے کاروبار ڈیلی بیسس پہ فون کر کے ہو رہے ہیں، جی فلاں پراپرٹی خریدنی ہے، فلاں بیچنی ہے، فلاں معاملہ کرنا ہے۔ حسین نواز صاحب، حسن نواز صاحب، سلمان شہباز صاحب سارے لگے ہوئے کام کرنے ہیں، لیکن اطلاع حکومت نے دینی ہے ان کو۔ یار عجیب و غریب سیاست ہے بیگم صفدر وہاں سے۔ شہید بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی بیٹی بختابہ بھٹو کی محمود چودھری کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ بلاول ہاؤس کراچی میں مخصوص افراد پر مشتمل محدود تقریب۔ کورونا میں مبتلا ہونے کے باعث بلاول بھٹو تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ بختاور بھٹو کا دعاؤں اور محبتوں پر اظہار تشکر۔ بولی کورونا کی وبا کے بعد سب مل کر خوشیاں منائیں گے۔ راولپنڈی پریس کلب میں خواتین کارکنان کی خوشی دیدنی۔ ملتان میں اپوزیشن جماعتیں ہر صورت جلسہ کرنے کے موقف پر قائم۔ کورونا خطرات اور پابندیوں کے باوجود تیاریاں جاری۔ انتظامیہ نے اسٹیڈیم کے اطراف اور قلعہ کوہنا قاسم باغ جانے والے راستوں پر کنٹینرز رکھ دیے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ حکومت جو چاہے کر لے، جیالوں کو یوم تاسیس منانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یوسف رضا گیلانی بولے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کی بہن آصفہ بھٹو جلسے سے خطاب کر کے سرپرائز دیں گی۔ جلسے کے لیے 1,25,000 ماسک تیار کرنے کا دعویٰ۔ ملتان میں جلسہ ہر قیمت پر ہوگا۔ حکومت نے اسٹیڈیم نہیں کھولا تو عوام سڑکوں پر ہوں گے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی دھمکی، حکومت کا خاتمہ ناگزیر قرار۔ بولے کورونا کے باوجود عوام اپوزیشن کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ عوام کورونا حکومت کے خلاف PDM تحریک کا ساتھ دیں۔ حالات خراب ہوئے تو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے۔ مریم اورنگزیب نے موجودہ دور کو ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دور قرار دے دیا۔ اپوزیشن جتنے مرضی جلسے کر لے، کسی صورت NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم کا ترجمانوں کے اجلاس میں 2 ٹوک موقف۔ اپوزیشن تحریک عوام دشمن قرار۔ بولے ایسی صورتحال میں اپوزیشن کو جلسے منسوخ کر دینے چاہیے۔ جلسوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کا کورونا کے پھیلاؤ میں اضافہ روکنے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا حکم۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے 2 ٹوک موقف کا بھی اظہار۔ اب تک بازی رہ گیا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا فیصلہ ہو گیا۔ وزیر اعظم نے PTI رہنما بیرسٹر خالد خورشید کے نام کی منظوری دے دی۔ انتخابات کے لیے ووٹنگ کل ہوگی۔ خالد خورشید PTI استور ڈویژن کے صدر ہیں اور انہوں نے حلقہ GB 13 استور 1 سے الیکشن جیتا۔ اب تک نیوز نے کل سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کے لیے خالد خورشید کا نام منتخب ہونے کی خبر نشر کی تھی۔
ملک میں کورونا کی ہلاکت خیزیاں جاری، مزید 56 جانیں نکل گیا، 3113 مریضوں کا اضافہ، فعال کیسز کی تعداد 45,500 سے بڑھ گئی۔ ملک بھر میں وبا کے پھیلاؤ کی شرح 7% سے بھی اوپر۔ کراچی اور ملتان میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 17% سے بھی تجاوز کر گئی۔ ANP رہنما سمر بلور بھی متاثر، چیئرمین NCOC اسد عمر کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایات جاری۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ذاتی مفاد میں اندھی اپوزیشن عوام کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحقین کی تعداد 43 لاکھ سے بڑھا کر 70 لاکھ کر دی گئی۔ پروگرام میں توسیع کی تقریب میں وزیر اعظم کی شرکت۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے پروگرام میں توسیع سے متعلق اقدامات پر روشنی ڈالی۔ بولی خواتین کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل ویلٹ فراہم، خواتین کو اب بینکوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ آرمی چیف کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ، مختلف پروڈکشن یونٹس کی کارکردگی پر بریفنگ۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے نئی تیار کردہ دفاعی مصنوعات کا جائزہ لیا اور POF کے ڈسپلے لانچ کا بھی دورہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے PFO کو مسلح افواج کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند قرار دے دیا۔ کراچی ڈیفنس فیز 4 میں مبینہ پولیس مقابلے میں 5 ڈاکوؤں کی ہلاکت مشکوک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ڈاکو واردات کے دوران مقابلے میں مارے گئے، کرمنل ریکارڈ موجود ہونے کا دعویٰ۔ بنگلے کے مکینوں نے مقابلہ جعلی قرار دے دیا۔ ہلاک ایک شخص PTI رہنما لیلا پروین کا ڈرائیور نکلا۔ لیلا پروین کا کہنا ہے کہ عباس 5 سال سے ان کا ڈرائیور تھا اور پولیس نے کل رات ہی اسے گھر سے اٹھایا تھا۔ وزیر اعظم سے قائد ایوان سینٹ شہزاد وسیم کی ملاقات، سینٹ میں شو آف ہینڈ سے انتخابات اور قانون سازی میں سینٹ کا کردار مؤثر بنانے پر گفتگو۔ وزیر اعظم سے معروف صنعت کاروں کے وفد کی بھی ملاقات، برآمدات کے سلسلے میں رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم سے معروف امریکی گلوکارہ شیئر کی بھی ملاقات، کاون ہاتھی سے متعلق امریکی گلوکارہ کی خدمات کی تعریف۔ امریکی گلوکارہ نے سرسبز پاکستان کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراہا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیئرمین نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے بھی ملاقاتیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ملٹری روابط کو فروغ دینے پر اتفاق۔ تاجک قیادت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کوششوں کا اعتراف۔ نائجر میں وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس، وزیر خارجہ اور سعودی ہم منصب کی ملاقات، توانائی سمیت اقتصادی اور تجارتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ شاہ محمود قریشی نے فیصل بن فرحان کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ اور افغان ہم منصب حنیف اترم کی ملاقات، شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل میں اپنا مصالحانہ کردار نبھاتا رہے گا۔ پاکستان میں تجارتی اصلاحات کا مشن، ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $30 کروڑ فراہم کرے گا۔ حکومت اور ADB کے درمیان تجارت اور مسابقتی مارکیٹ پروگرام کے لیے معاہدے پر دستخط۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی حکومت کی معاشی پالیسیز کی تعریف۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیز کی بدولت 15 سالوں بعد بیرونی اکاؤنٹ میں استحکام آیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا سندھ کی ترقی کے لیے صوبائی حکومت کے شانہ بشانہ کام کرنے کا اعلان۔ اسد عمر نے اوبارو میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سندھ حکومت جزائر کے معاملے پر سیاست کر رہی ہے۔ سندھ کے نام پر ووٹ لینے والوں نے سندھ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ وسائل موجود ہونے کے باوجود گھوٹکی کے عوام وسائل سے محروم ہے۔ وفاقی حکومت گھوٹکی میں جلد کام شروع کرے گی۔ ملک میں تیزی سے بڑھتی مہنگائی کو بریک لگ گئی۔ گزشتہ ہفتے 0.92% کمی۔ پاکستان شماریات بیورو کی تفصیلات جاری۔
गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर, प्याज, चिकन और चीनी सस्ती हुई। खाने पीने की 10 अशिया की कीमतों में कमी और 11 की कीमतों में इजाफा हुआ। 30 अशिया की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। सोई नौजवान को गैस की किल्लत का सामना, घरेलू सारिफीन की जरूरियात पूरी करने के लिए CNG स्टेशन की गैस बंद करने का फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज रात 12 बजे से 24 घंटों के लिए स्टेशन को गैस फराहम नहीं की जाएगी। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए। 5 रोज़ा खुसूसी मुहिम का बाकायदा आगाज 30 नवंबर से होगा। सूबे भर में 2 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 1,20,000 से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। और न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 12 कोरोना टेस्ट कर लिए गए। रिपोर्ट्स कल आएंगी। ट्रेनिंग सेशन कब शुरू होगा? फैसला रिपोर्ट्स आने के बाद ही होगा।